بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، شان یتیمی کے ساتھ ولادت کی حکمتیں۔ دوسری حکمت، حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے، عموماً بھوکے رہتے اور غربا و مساکین کے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھا لیتے۔ رفیقہ نے خاص نے عرض کیا، یا حضرت، ہمارے پاس غلے کے انبار لگے ہوئے ہیں، راشن بندی دوسروں کے لیے ہے، آپ تو سیر ہو کر کھانا کھا لیا کریں۔ آپ نے جواب دیا، ایک بھوکے شخص کی کیفیت اور اسے پہنچنے والی تکالیف کا وہی اندازہ لگا سکتا ہے جو خود بھوکا ہو، اسی دور اور اسی حال سے گزر چکا ہو۔ ایک آسودہ حال اور دولت مند شخص جس کا پیٹ انواع اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو اور ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہو، وہ ایک بھوکے شخص کے جذبات اور کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں بھوکے لوگوں کی کیفیت سے بالکل اسی طرح آگاہ ہوں جیسے وہ خود ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ایک غیر حقیقت پسندانہ بات ہوگی۔ اسلام نے غربا اور امراض سب پر روزے فرض کیے ہیں۔ دولت مندوں کو اس فرض کی ادائیگی سے متشنع قرار نہیں دیا، وہ بھی غربا کی طرح بہر صورت روزے رکھیں اور غریبوں کی طرح بھوک برداشت کریں، خواہ ان کے گھر کھانے کے انبار لگے ہوں، تاکہ انہیں عملاً بھوک کا احساس ہو اور تجربے سے پتہ چلے کہ اس حالت میں انسان پر کیا بیتتی ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یتیمی میں بھی یہی حکمت کار فرما تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اور یتامى و مساکین رحمت و کرم کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ آپ غربا و یتام اور مساکین کے مسائل، احوال اور مشکلات سے عملی طور پر آگاہ ہو جائیں، اور جب غنائم تقسیم کرنے کا وقت آئے تو انہیں دوسروں پر ترجیح دیں، اور سب سے پہلے رحمت و کرم سے انہی کو نوازیں۔ جو لوگ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں اور پھر غریبوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بالعموم دھوکے باز ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غربت کسے کہتے ہیں اور غریبوں کی مشکلات کیا ہیں۔ وہ غربت کا نعرہ فقط اپنے مفادات کے لیے لگاتے ہیں۔ اس شان یتیمی میں اس حقیقت کا اعلان تھا کہ یہ نبی جن غریبوں، یتیموں، محتاجوں اور دکھی انسانیت کے لیے نوید انقلاب بن کر آیا ہے، وہ خود بھی اسی حال سے گزرا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یتیمی کیا ہے۔ اس لیے جب یہ دکھی اور مجبور و بے کس انسانیت کو بحال کرنے اور اسے اس کا حق دلانے کی بات کرے گا، تو یہ آواز اس کے گلے سے نہیں بلکہ روح سے اٹھ رہی ہوگی، اور اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ تھا کہ انقلاب ایسے ہی حالات کی بھٹی سے کندن بن کر نکلنے والے لوگ لایا کرتے ہیں، جاگیردار اور سرمایہ دار نہیں۔ شکریہ۔